آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں حالت روزہ سے ہوں۔ وہ نبی جو معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک اور صاف ہیں، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا اعمال نامہ میرے خالق و مالک کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں حالت روزہ سے ہوں۔ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ یہ عمل، یعنی روزے کا جو عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم جیسے گنہگاروں کے اعمال نامے میں یقیناً کجیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، تو چلے روزے کی حالت میں جب ہمارا اعمال نامہ مالک و خالق کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو ہو سکتا ہے حالت روزہ میں ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جس نے آئندہ سال اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، یعنی جس نے مرنا ہے، اس کا فیصلہ بھی اسی سال، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ آئندہ سال کس نے کہاں پر کس حالت میں مرنا ہے، یہ سارا فیصلہ ہو جاتا ہے اور جو مقررہ فرشتے ہیں ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں کثرت سے روزے رکھتے اور یہ ترغیب دیتے کہ میری امت بھی میری اس سنت کی پیروی کرے تاکہ میری امت کا بھلا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مرویات سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام شعبان میں روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو شعبان کے روزے ہیں یہ رمضان کی وجہ سے ہیں، رمضان کی وجہ سے ہیں، شعبان کی فضیلت رمضان کی وجہ سے ہے۔ اب یہ انہوں نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ایک تو خود پریکٹیکلی روزہ رکھتے، دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تیار کرتے کہ بھئی رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دو، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ دیکھیں سال بھر نفلی روزے ہیں نا، کوئی رکھے نہ رکھے گناہ تو نہیں ہے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، یعنی رمضان کے علاوہ پورا سال کوئی شخص ایک بھی روزہ نہیں رکھتا تو اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ہاں رمضان چونکہ اللہ نے فرض قرار دیے ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ پوچھے گا۔ اب ایک ایسا شخص جو صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے، سارا سال 11 مہینے اس نے روزے نہیں رکھے، اچانک جب رمضان آیا تو ہو سکتا ہے روزہ رکھنے میں اس کو کچھ مشکل ہو۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بچے ہمارے امتحان دیتے ہیں نا، تو ڈائریکٹ امتحان والی جگہ پر تو نہیں جاتے، اس سے پہلے محنت کرتے ہیں، ذرا پریکٹس کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تیاری کر کے اب جب وہ میدان عمل میں اترتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ترغیب دلاتے کہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، یعنی اس مہینے میں ذرا روزہ رکھنے کی پریکٹس کرو تاکہ تمہاری پریکٹس ہو جائے، جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آئے تو پھر تم خوشی خوشی اور آسانی کے ساتھ اس کے روزے رکھ سکو۔ اسی طرح فرماتے کہ راتوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ کی راتوں کو عبادت فرماتے اور لمبی لمبی عبادت فرماتے، وہ بھی رمضان کی تیاری کہ چونکہ ماہ مقدس رمضان شریف میں نماز عشاء کے بعد ہم نے نماز تراویح پڑھنی ہوتی ہے، تو پہلے سے ہی ایک بندہ مومن کی پریکٹس ہو جائے دن کو روزہ رکھنے کی اور رات کو زیادہ دیر تک اٹھ کر عبادت کرنے کی، یہ پہلے سے پریکٹس ہو جائے تاکہ ماہ مقدس رمضان شریف کی برکتوں کو ایک بندہ مومن آسانی سے حاصل کر سکے، اس کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ ہو۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ شروع میں بسا اوقات کچھ ایسے ہمارے بھائی بہنیں ہیں روزہ رکھتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، تو چلو شعبان میں ہی جب ابتدا ہو جائے تو وہ جو بیمار وغیرہ ہونا ہے وہ اسی مہینے میں ہو جائے تاکہ رمضان شریف تک اس کی اچھی خاصی پریکٹس ہو جائے اور جسم اس چیز کو اڈاپٹ کر لے اور آسانی کے ساتھ ماہ مقدس کے فیض و برکات کو حاصل کیا جائے۔
تو اس لیے کریم آقا علیہ السلام ماہ مقدس شعبان سے ہی یہ تیاری شروع کر دیتے اور رمضان شریف کے لیے حضور فرماتے کہ اپنے آپ کو تیار کرو۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ پورا سال ہی جاری و ساری رہتی۔ یہ جو آج کا دن ہے نا جی، جمعہ شریف، بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری شروع کرتے تھے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ یعنی اگر بال وغیرہ کٹوانے ہوتے تو جمعرات کو، ناخن وغیرہ ترشوا لیتے، یعنی اہتمام کرتے بھی کل جمعہ ہے تو جمعے کا اہتمام جمعرات سے ہی حضور شروع کر دیتے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور پھر ایک خاص اس میں نکتہ ہے بڑا پیارا، دیکھیں فرمایا گیا ہے کہ جب تم جمعے کے لیے آؤ نا تو غسل جنابت کر کے آؤ۔ یہ فرض تو نہیں ہے لیکن واجب کے قریب رکھا ہے جمعے کے دن، یعنی اس کو اگر ہمت ہے اور آسانی ہے، حالت سفر میں نہیں ہے یا جاب وغیرہ آپ نہیں کر رہے، تو ضرور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جب آپ آئیں تو اس سے پہلے غسل کر کے آئیں، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آئیں۔ اسی طرح فرمایا کہ کپڑے بھی جو ہے وہ اچھے پہن کے آئیں، اچھے سے مراد پاک صاف کپڑے پہن کے آئیں، یہ قیمتی کی میں بات نہیں کر رہا، پاک صاف کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، غسل کر کے، اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے آئے۔ اس کی وجہ پتہ کیا بتائیے؟ فرمایا کہ یہی وہ دن ہے، جمعے کا دن، جب قیامت آئے گی۔ قیامت جمعے کے دن بپا ہوگی اور ہر ایک مومن ہو یا کافر ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، پیش ہوگا۔ تو ہر جمعے کو ایک بندہ مومن کے لیے یہ قیامت کی تیاری رکھ دی ہے کہ ابھی اہتمام سے اپنے آپ کو تیار کر کے جمعے کے روز آ اور اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا، تاکہ جب وہ دن آئے، قیامت کا دن آئے، تو تیری پہلے سے ایک تیاری بنی ہوگی، تو تیرے لیے آسانی ہوگی اور تجھ پر رحمت ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ بندے کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا چاہیے۔